اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 12 تک کور کر چکے تھے، اور ہم نے کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھے طریقے سے اسے سمجھیں اور پڑھیں، بے شک کم پڑھیں لیکن اچھے طریقے سے پڑھیں۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑی ہی زبردست چیزیں بتائی، کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہترین جو صفت ہے وہ رحمان ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز کیا۔ علم القرآن، اللہ تعالیٰ کی کلام بہت سی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کلام تھا اور کلام فرشتوں سے ہوگا، لیکن بہترین اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ایسے سمجھیں کہ بہت بڑی نعمت کے طور پہ دی ہے۔ خلق الانسان، اللہ تعالیٰ کی کتنی تخلیقات ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، پھر انسان ہیں اور دیگر مخلوقات ہیں، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق ہے، احسن تقویم۔ علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی صلاحیتیں دی ہیں، دیکھنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے، سمجھنے کی صلاحیت اور چھونے کی صلاحیت، لیکن جو قوت بیان کی صلاحیت ہے یہ سب سے کمال کی صلاحیت ہے۔ پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمیں بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، لیکن الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ہر شخص اس نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے اور یہ اپنے اپنے طور پہ یہ چل رہی ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، پھر یہ نعمت بھی انسان دیکھے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیلیں اور درخت جو ہیں اس کے ذریعے جو ہے وہ انسان کی بڑی معاونت کی ہے کہ کیا کچھ انسان کھاتا ہے، وہاں سے کیا کچھ حاصل کرتا ہے، خوراک کا سارا نظام ہے۔ پھر انسان ذرا دیکھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف بھی دیکھے، تو یہ تو نعمتوں کا ذکر ہے، قدرت کی طرف بھی دیکھے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے اور میزان کو، اس کے درمیان جو اعتدال ہے اس کو قائم کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ دیکھو بھائی، آپ لوگوں نے بھی جب بھی معاملہ کوئی کرنا ہے زندگی کے اندر، کبھی بھی زیادتی والا معاملہ نہیں کرنا، ہمیشہ اعتدال رکھنا ہے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور قرآن کریم کے دوسری جگہیں یہ بات ہمیں بتاتی ہیں کہ جن لوگوں نے بھی میزان میں یا اعتدال نہیں رکھا اپنی زندگی میں، افراط و تفریط سے کام لیا، ہمیشہ کبھی کسی کی سائیڈ لے کے کسی سے زیادتی کی، کبھی کسی کا مال جو ہے ہڑپ کر کے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کبھی کسی کا حق غصب کر کے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کبھی کسی کی وراثت کھا کے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی، اپنی بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی، اس طریقے سے کوئی بھی، تو یہ انتہائی زیادتی اور ماپ تول میں کمی والا معاملہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اگر انسان دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور قدرت دیکھے، نعمت دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے والارض وضعها للانام، کہ اس نے کس طریقے سے زمین کو اس کے لیے وضع کر دی ہے، مخلوقات اس کے اوپر کتنی ہیں، کیسے چل رہی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو پیدا کیا ہے۔ پھر زمین کو صرف خالی پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس میں فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں، والنخل ذات الاکمام، کھجور کے درخت، دیگر کئی لاکھوں کروڑوں درخت، والحب ذو العصف والریحان، اور پھر اس میں غلہ جات ہیں، دیگر قسم کی خوراکیں، ساری چیزیں، کچھ خوشبودار چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بھس والی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کی ہیں جو ہم کل الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ سے ہم پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کون کون سی تم رب کی نعمت کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے، تو ربکما، اپنے رب کی نعمت کو تکذبان، تم جھٹلاؤ گے۔ اچھا، اب یہاں پہ ربی کا نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ ربی کا مطلب ہوتا ہے کہ تیرا رب، یعنی واحد کا صیغہ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ ہمارے سامنے کھڑا ہو نا تو اس کو ہم کہتے ہیں ربی کا۔ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں نا سورۃ فاتحہ کے اندر ایاکا، کہ اللہ صرف تیری ہی، تو وہ ایک چیز مراد ہے، ایک ذات مراد ہے۔ یہاں پہ ربکما یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم دونوں، یعنی دوسرا کون ہے بھائی، کوئی بتائے گا مجھے؟ دو سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ ایک انسان دوسرا جن، جی، انسان اور جنات دونوں مخلوقات مراد ہے یہاں پہ۔
یہ ساری آیتوں میں اسی طریقے سے آئے گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، یعنی تم دونوں مخلوقات جو خاص طور پہ۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن صحابہ سے کہا کہ بھئی یار تم سے تو اچھے وہ جنات ہیں کہ جنہوں نے جب یہ آیت سنی نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے فوراً یہ جملہ کہا لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ٹھیک ہے، فلک الحمد، اللہ ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب بھی یہ آیت آئے تو بندے کو یہ لفظ پڑھ لینے چاہیے کہ اللہ میں تیری کوئی نعمت جھٹلاتا نہیں ہوں، ساری حمد ثنائیں تیرے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اعلیٰ جو لفظ ہے نا یہ دو چیزوں کے لیے، ایک تو نعمتوں کا ہے، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا۔ اب اگر آپ آگے پڑھیں گے، میں نے آپ کو ایک تعداد بتائی تھی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے، وہ ہے 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں اس آیت مبارکہ کو دہرایا ہے۔ اگر ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ 31 مرتبہ کس کس جگہ پہ دہرایا ہے، تو ہمیں اس کی جو تفصیل ملتی ہے کچھ اس طرح کی ہے، اس کو آپ نوٹ کیجئے گا اور اپنے مائنڈ میں رکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنے لگا ہوں، یہ کافی غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ اس آیت کو دہرایا، 8 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے عجائب، ان کی ابتدا، ان کی انتہا کا ذکر کر کے اس آیت کو دہرایا۔ جیسے یہ ایک دفعہ یہ پہلی دفعہ جو دہرایا، یہ اسی طرح ہی ہے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے احسانات، قدرت ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا ہے، اور پھر 7 مرتبہ جہنم کے دروازوں کی نسبت سے 7 مرتبہ جہنم کی ہولناکی کو بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا پھر 8 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے وصف کو بیان کیا ہے کہ جنتی کیسے ہوں گے، ان کی کیا صفت ہوگی، ان کے اندر کیا کیا کوالٹی ہوگی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک تو جنتیوں کی وصف ہے، پھر ایک جنت کی وصف، جنت کا وصف کہہ لیں آپ، کہ ایک تو جنتی جو لوگ ہیں وہ کیسے ہوں گے، پھر ایک ہو جنت کیسی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نے 8 مرتبہ جنت کیسی ہوگی اس کی صفتیں بیان کر کے پھر 8 مرتبہ دہرایا جنت کے 8 دروازوں کی نسبت کے ساتھ کہ جو یہ صفتیں پیدا کرے گا اپنے اندر وہ اس جنت کو حاصل کر لے گا۔ تو گویا 3 دفعہ میں نے آپ کو 8 کے ڈیجٹ بتایا اور ایک دفعہ 7 کا، تو 8 3 24 پلس 7 کتنا ہوتا ہے 31، تو 31 مرتبہ جو ہے ایسا سمجھ لیں کہ 31 مرتبہ آپ کا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا اس صورت میں اس طریقے سے کمپلیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب آپ نے یہ چیز سمجھ لیا تو آپ کو آگے جا کے سمجھ آ جائے گی کس طریقے سے جو ہے نا یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز بھی دیکھیں، اب آپ کہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا معنی تو یہ ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تم دونوں مخلوقات جو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکی بیان کر کے پھر کیوں کہا ہے کہ بھئی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کیا معنی ہے اس کا بھائی، کوئی بتائے گا مجھے؟ anyone who want to tell me about this point کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکی بیان کر کے بھی آگے کہا ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ کویسچن رائز ہو سکتا ہے مائنڈ میں کسی کے، تو اس کا ہم نے آنسر دیکھنا ہے کیا ہو سکتا ہے۔ اس کا نا اللہ تعالیٰ نے پہلے انجام بتا دیا، مطلب جہنم میں کیا انجام ہوگا جو برے اعمال کریں گے یا جھٹلائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مطلب بتایا ہے اگر آپ یہ کام کرو گے تو پھر آپ کو یہ سزائیں دی جائیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے انجام بتا دیا ہے، اس کے بعد مطلب فرمایا ہے جی بالکل، آپ کا ایک پوائنٹ بہت زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آلریڈی انجام بتا کے ہم پہ نعمت نہیں کی، کہ بتایا کہ بھائی اگر یہ عمل کرو گے تو خیر نہیں ہے، آلریڈی اس کا جو ہے نا ایک نقشہ کھینچ دیا ہے۔ پھر دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اعلیٰ جو ہے یہ اس کے دو معنی، ایک تو نعمت کے معنی میں، ایک قدرت کے معنی میں، دوسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، طاقت ہے، کہ بھائی جو اللہ کی طاقت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک منٹ اسکرین میرے خیال سے آف ہو گئی ہے، السلام علیکم سر۔ جی جی
سر جی اس آیت سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کیا نام ہے نشانی، مطلب کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانی کو جھٹلاؤ گے، مطلب کہ ہر آیات کو اس کے مطابق ترجمہ کریں گے نا. ایک میں پڑھا تھا قرآن مجید، اس میں نا ہر آیات میں نا مختلف ترجمہ کیا ہوا تھا. مطلب کہ جہنم، جب جہنم کا ذکر ہوتا تھا نا تو اس میں ذکر کیا ہوتا تھا کہ کیا نام ہے تم اللہ تعالیٰ کی کون سی نشانی کو جھٹلاؤ گے. مطلب کہ ہر اچھا. جگہ پہ نعمت کو نہیں ڈسکس کیا ہوا تھا، مطلب کہ ہر جگہ پہ نا نعمت کا ترجمہ نہیں کیا ہوا تھا، کیا تھا. علی رضا یہ آپ نا یہ اسکرین تو آن کرنے، میرے یہاں پہ نا انٹرنیٹ شاید ایشو آ رہا ہے، چل نہیں رہا، یا کسی کے پاس بھی فائل پڑی ہوئی اسکرین آن کر دے ساتھ. دیکھیں اس کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ دو معنی ہے. ایک معنی تو یہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. دوسرا ہے فَبِأَيِّ قُدْرَةِ اللَّهِ تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے. قدرت کہتے ہیں طاقت کو، قوت کو، کہ بھائی جہنم آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بغیر طاقت کے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان کو ڈالا جائے گا تو انسان لڑے گا آگے سے؟ نہیں لڑ سکتا. طاقت اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی زبردست ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آگے بڑھتے ہیں. جب تک جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی آپ میں سے اسکرین بھی آن کر دے. وہاں پہ فائل میں نے آپ کو شیئر کی تھی گروپ کے اندر نا. تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر کے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ جہنم کا آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کیا معنی بنتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، من صلصال، صلصال بجنے والی مٹی کو کہتے ہیں، جس میں سے آواز آتی ہے نا، جیسے ہمارا گھڑا ہوتا ہے اور اس میں ایسے اوپر سے مارو تو آواز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں من صلصال، بجنے والی مٹی، کل فخار، ٹھیکرے کی طرح. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو نا اس کی ایک بات بتاتا ہوں جب تک اسکرین بھی آن ہو جاتی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے نا کہ خلق الانسان، کہ انسان کو پیدا کیا، من صلصال، مٹی سے، انسان کو پیدا کیا بجنے والی مٹی سے. یہ ایک پورا پروسیس ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بجنے والی مٹی، بلکہ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن کریم میں پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈسکس کی ہے. پہلے نمبر پہ سٹیپ بائی سٹیپ کہا کہ میں نے انسان کو تراب سے پیدا کیا. تراب کہتے ہیں سوکھی مٹی. ٹھیک ہے، یعنی یہ انسان کا ارتقائی مرحلہ ہے، کیمیائی ارتقاء کہہ لیں. ہوا کیا قرآن کریم میں سورۃ مومن کی ورس نمبر 67 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من تراب، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اب یہ جو مٹی، یہ خشک مٹی تھی، ان آرگینک میٹر کہہ لیں آپ اسے. پھر سیکنڈ نمبر پہ قرآن کریم میں آتا ہے سورۃ فرقان کی ورس نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا. گویا اب پانی، واٹر کنٹینٹ ایڈ کیے جا رہا ہے کس کے اندر؟ مٹی کے اندر. قرآن کریم کا تیسرا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، سورہ انعام کی ورس نمبر 2 ہے یہ. یعنی گویا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے طین سے پیدا کیا. طین کہتے ہیں گارے کو، گارا کہتے ہیں کس چیز کو جس میں پانی اور مٹی مکس ہو، ایسا ہی ہے جی. اچھا، یہ تیسرا پوائنٹ قرآن کریم میں ڈسکس ہے، یعنی پہلے مٹی، سوکھی مٹی، پھر پانی، پھر گارا. چوتھے نمبر پہ قرآن کریم میں آیت مبارکہ سورہ صافات کی ورس نمبر 11 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقناہم من طین لازب، کہ میں نے انسان کو طین لازب سے پیدا کیا. طین لازب کہتے ہیں ارزوربل کلے جس کو کہتے ہیں، یعنی طین لازب، یعنی گارا جو ہوتا ہے نا وہ قدرے سخت ہو جائے نا، جو چپکنے لگ جائے تھوڑا تھوڑا، تو اس کو کہتے ہیں طین لازب. ٹھیک ہے، جب گارا بن جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب ہم آٹا گوندھ لیتے ہیں تو چپچپاہٹ شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر، یہ جو گارا بناتے ہیں ابھی بھی جو نا چھتوں کے اوپر لیپ کرتے ہیں، تو وہ ایک چپچپاہٹ ہونے لگ جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے. اس کے بعد قرآن کریم میں ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ مقام سورۃ ہجر کی آیت نمبر 26 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ میں نے یہ جو گارا تھا، جو قدرے سخت ہو گیا تھا، چپکنے والا بن گیا تھا، میں نے اس کو چینج کر دیا. کیسے کہ اس میں سے اس کو میں نے آگ سے جلا دیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے، ہاں یہ جو مسنون ہے نا، مسنون، یہ بدبودار چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑی سی بدبودار ہو جائے، تھوڑی متغیر ہو جائے، اس کا کلر چینج ہو جائے. ہمائن کہتے ہیں جس سے حرارت ہمیں دیں. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کریم میں ہمائن کے بارے میں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جہنمیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو جو ہے نا آگ سے دبایا جائے گا.
داغا جائے گا. اور مسنون، جیسے مسنون کہتے ہیں جیسے کوئی چیز کا رنگ چینج ہو گیا ہے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، وہ واقعہ ذکر ہے کہ جس میں وہ 100 سال کے لیے جو ہے نا وہ ایک نبی تھے غالباً جن کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فوت کر دیا تھا، اس کے بعد دوبارہ اٹھایا تھا، تو ان سے کہا تھا کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف وہ خراب نہیں ہوا. تو گویا یہاں پہ مسموم بمعنی خرابی، متغیر، تبدیلی. تو سلسال کسے کہتے ہیں؟ سلسال جو ہے بجنے والے کو کہتے ہیں. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ آگ کے ذریعے اسے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے پکانا، ہلکا سا کہہ لیں آپ اسے، پھر اس کی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ اس سے جو ہے نا بو کا تھوڑا سا پیدا ہونا، پھر وہ ختم ہونا بو کا، یہ سارا پروسیس ہے. پھر قرآن کریم میں یہ والی آیت ہے، یہ جو ابھی آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ چھٹا پروسیس قرآن کریم میں ڈسکس ہے کہ خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکری کی طرح. ٹھیک ہے، صلصال کالفخار، یہ چھٹا پروسیس ہے. اس میں کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ جو آگ سے تھوڑا سا اس کو ہلکا سا ہیٹ اپ کہہ لیں اسے، یا اس کی بو تھی اس کو ختم کیا، پھر اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے یعنی صلصال من حمأ مسنون سے صلصال کالفخار کو اللہ تعالیٰ نے لیا. صلصال کالفخار کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ڈرائیڈ اینڈ ہائیلی پیوریفائڈ کلے. بات سمجھتے ہیں؟ یعنی جو ڈرائی بھی کر دی گئی ہو، خشک بھی کر دی گئی ہو، اور اس کو پیور کر دیا گیا ہو، پیور چیز جو ہے نا وہاں سے ایکسٹریکٹ کر لی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں صلصال کالفخار. پھر ایک ساتواں اور آخری نقطہ جو قرآن کریم میں ڈسکس ہے، سورۃ مومنون کی ورس نمبر 12 ہے، کہ جس میں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. پھر وہ جو صلصال کالفخار تھا نا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کا سلالہ، ٹھیک ہے، سلالہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سلالۃ من طین، کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر سے اس کا اصل نکالنا، ٹھیک ہے، یا اس کا سب سے پیور حصہ نکالنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سلالۃ من طین. یعنی اس جو وہ مٹی تھی، سارا پورا پروسیس ہوا، اس کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پیور حصہ حاصل کر کے پھر انسان اس کے اندر جو ہے نا روح پھونکی اور انسان کو بنایا. پھر اس کے بعد ایک پورا پروسیس ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، بلکہ قرآن کریم کی سورۃ نساء کی ورس نمبر 1 ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. پہلے نفس ایک کو پیدا کیا، پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان سے جو ہے نا ساری اولاد کو پھیلا دیا. کیسے پھیلایا وہ بھی قرآن کریم کا ایک الگ پورشن ہے، کہ سپرم ہے، سپرم سے اللہ تعالیٰ نے علاقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظامہ سے لحم، وہ سارا ڈسکشن قرآن کریم میں ہے. تو یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ انسان کی پیدائش جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن کریم میں ڈسکس کی ہے. اب یہ آیت مبارکہ یہاں پہ آئی تو میرا یہ ذہن تھا کہ بچوں کو کم از کم ایک دفعہ قرآن کریم میں ڈیفرنٹ جگہ پہ جب یہ بات آئے گی تو پتہ نہیں لگے گا کہ بھی کیا اس کا معنی ہے. اب ایک شارٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے خشک مٹی، پھر پانی اس کے ساتھ ڈسپیچ ہوا، اس کے ساتھ جو ہے نا پانی ملایا گیا، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گارا سا بنا دیا، ٹھیک ہے، پہلے تراب، پھر ماء، پھر طین. پھر طین سے اللہ تعالیٰ نے طین لازب، ایڈزوربیبل کلے، یعنی تھوڑا سخت گارا کہہ لیں آپ، اس کو چپکنے والا کہہ لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے صلصال من حمأ مسنون، ٹھیک ہے، اسے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے صلصال کالفخار بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سلالۃ من طین بنایا. پھر سلالۃ من طین کے اندر روح پھونکی. پھر روح پھونک کے اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا. پھر آدم سے حوا کو بنایا. پھر آدم اور حوا سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو پھیلایا. پھر اس انسانیت کی جو ایمبرولوجی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا. یہ قرآن کریم تھوڑی سائنس ڈسکس کرتا ہے، اور کیا آپ کو چاہیے اس کے علاوہ؟ کیا ہے کیا ہمارے جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں؟ یہی تو چیزیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انسان کی جو ہے نا وہ تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سن کے دلچسپی بھی حاصل ہوئی ہوگی، اور یہ کافی چیز امپورٹنٹ بھی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت نمبر 15 میں وَخَلَقَ الْجَانَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے. چونکہ اب مخاطب تو دونوں ہو گئے تھے نا پیچھے سے ہی، ربکما سے، تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر جنات کا بھی ساتھ ذکر کیا. کہا جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے میں مارج من نار. اچھا، یہ جو مارج لفظ ہے نا، مارج، یہ شعلے کے اوپر کا گرم ترین جو حصہ ہوتا ہے، جو دھوئیں کے سے پاک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مارج. طبری میں نا علی بن ابی طلحہ کی سند سے مارج من نار کے بارے میں ہے کہ یہ مارج من نار کا معنی ہے خالص النار. یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سلالے سے پیدا کیا، یعنی ایک خالص ترین مادے کی اس سے ایکسٹریکٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو بناتے ہوئے بھی جو
آگ کا خالص ترین مادہ تھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر جنات کو بنایا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ اب کہتے ہیں، اب انسان سوچے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیسے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر بھی شرم نہیں آتی یار کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی کو ہم باتیں بجا لاتے ہیں. ٹھیک ہے، حیثیت اور وقت کیا ہے. قرآن کریم نے کہا نا کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. انسان ہے کیا تھا؟ ٹھیک ہے، ناقابل بیان نطفہ. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے انسان کو پیدا کیا، پھر کیسی اس کے اندر عقل دکڑ تکبر، یہ کیا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے انسان کی سمجھنے والی ہے کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کے اندر لازمی طور پہ عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاؤ آنا چاہیے. آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، رب ہے وہ تو دو مشرقوں کا اور وہ تو رب ہے دو مغربوں کا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشرق تو ایک ہے، مغرب بھی ایک ہے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی کہ دو مشرقوں کا رب اور دو مغربوں کا رب. دیکھیں بات یہ کہ سورج جب آپ غور کریں گے، ماشاءاللہ اب تو موبائل سے ہماری جان نہیں چھوٹتی یا دیگر کام کاج اتنے ہیں، اور ہم تو سورج اور چاند کی جانب جب بزرگ دیکھتے ہوتے تھے کہ بھئی یہ کیسی ان کی حرکتیں ہیں اور کیا ان کی حرکات ہیں، کیا ان کے سکنات ہیں، کیسے کیسے یہ گھوم رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں. ایون اب آپ ابھی بھی اگر غور کرنا شروع کر دیں تو آپ صرف چاند کو دیکھ کے تاریخ بتا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. میں نے ایک دفعہ تھوڑا غور شروع کیا تو حقیقت بات ہے کہ چاند کو دیکھ کے انسان تاریخ بتا سکتا ہے کہ آج تاریخ کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا ایک تو جو اس کی جو شیپ جتنی شو ہو رہی ہوتی ہے، ایک اس سے اندازہ ہوتا ہے، دوسرا وہ کس جگہ سے کس ٹائم میں پہنچا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو چاند کو دیکھ کے ہی لوگ تاریخیں یاد کر لیتے تھے. ہم ماشاءاللہ جب تک موبائل نکال کے کیلنڈر نہیں دیکھتے تب تک. یہ اب ایک چینج تو ہے، لیکن اس چینج نے ایک تھوڑا سا کمی جہاں پہ کی ہے میرے خیال سے وہ یہ ہے کہ ہم اب دیکھتے ہی نہیں ہیں، غور نہیں کرتے، کہ سورج کو بھی نہیں دیکھتے اور نہ چاند کو دیکھتے ہیں. اب اگر ہم سورج کو غور کرتے دیکھیں نا تو سورج روزانہ اپنا پاتھ چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ روزانہ مثال کے طور پر اگر آپ غور کریں گے، جو میں نے بھی دیکھا ہے، آپ بھی غور کریں کہ گرمیوں میں نا جب شدید گرمیاں ہوتی ہیں تو سورج جو ہے نا مشرق شمال کی طرف تھوڑا سرک جاتا ہے، پرلی طرف ہو جاتا ہے. شمال سمجھتے ہیں نا آپ کی شمال سائڈ کون سی ہے، تھوڑا اس طرف ہو جاتا ہے. اور سردی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ مشرق جنوب کی جانب تھوڑا سرکا ہوا ہوتا ہے. یعنی گویا روزانہ اس کا تھوڑا تھوڑا پاتھ چینج ہوتا ہے. اب ہمارے سے چونکہ وہ بہت زیادہ دور ہے، ٹھیک ہے، تو اس دوری کی وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یار یہ تو تھوڑا سا یہ 19-20 کا فرق پڑا ہوگا، لیکن وہ اچھا خاصا اس کا فرق پڑتا ہے. تو گویا اس طریقے سے تو 365 مشرق بنتے ہیں کہ ہر دفعہ مشرق بھی چینج ہوتا ہے، مغرب بھی چینج ہوتا ہے جہاں سورج غروب اور طلوع ہوتا ہے. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات کے اندر ورس نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا کہ رب المشارق، یعنی یہاں پہ تو دو مشرقوں کی بات کی ہے نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات کی رب المشارق کہ یعنی مشرقوں کا رب، ایک مشرق کی بات نہیں کی. پھر کہا ورب، اور دوسری جگہ پہ ہے سورۃ معارج کی ورس نمبر 40 میں کہ برب المشارق والمغارب، کہ مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب. یعنی وہاں تو جمع ہی ڈسکس کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پہ تو چلو جس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں عربک میں وہ ذکر کیا، یعنی دو مشرقوں کا ذکر کیا ہے. اور قرآن کریم کی دوسری جگہ کہہ رہی ہے سورۃ صافات اور معارج میں کہ رب المشارق، وہ تو مشرقوں کا رب ہے. تو کیا معنی ہوا اس کا کہ بھئی ایک مشرق نہیں ہے، کئی مشرق ہیں. ٹھیک ہے، تو یا تو ہمارا علم ایک جو ہے نا وہ ایسے سمجھنے کے تھوڑا ہے، یا پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ مشرق تو کہیں ہیں کہ جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے غروب ہو رہا ہے، پھر ایک سورج نہیں ہے، کئی ہزاروں لاکھوں نظام شمسی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رب المشارق، تو صرف مشرق کا رب نہیں ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو رب ہے وہ تو بھائی مشارق کا رب ہے. اور اچھا اب یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالفرض اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ 365 جو ہے صرف سورج کی جو ہے نا ریفرنس پوائنٹ سے بات کی جا رہی ہے، تو پھر رب المشرقین و رب المغربین کا کیا معنی بنتا ہے کہ بھی دو مشرق کیا معنی ہوا؟ تو اس کو بھی ہم اگر اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا یہ معنی بن سکتا ہے کہ سردی اور گرمی کے جو آخری پوائنٹ ہے نا جہاں پہ جا کے پھر یہ پیچھے کو آتا ہے سورج. میری بات سمجھیے غور سے. سردی کے اندر، گرمی کے اندر جب یہ شمال مشرق کی جانب جو ہے نا وہ سرکتا ہے اور گھومتا ہے، اس طرف جاتا ہے،
تو اس کا جو اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اینڈ تک وہ جاتا ہے، ایک وہ پوائنٹ ہے، اور ایک پوائنٹ وہ ہے کہ جب وہ شمال جنوب کی جانب اینڈ تک جاتا ہے، ایک وہ پوائنٹ ہے۔ بتائیں جی کتنے مشرق ہو گئے؟ جی سوئے تو نہیں ہوئے بھائی، کتنے مشرق ہو گئے؟ اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھا یا نہیں سمجھا مجھے بتائیں ذرا، کیونکہ مخاطب ہو نا، سامنے بندے بیٹھے ہوں تو بندہ اس لحاظ سے دیکھتا ہے کہ ہاں بھی سن رہے ہیں، تو یہاں پہ مجھے بار بار پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی ہاں بھی سمجھ آ گئی ہے بات کی نہیں؟ جی کیا بتا رہے ہیں بتائیے گا۔ انکل شفیق دے کہ نہیں یہ شاید علی آپ یہ آڈیو بند کیجئے ان کی۔ اچھا اس طریقے سے دو مشرق اور دو مغرب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، تو یہ آپ نے اس کی تشریح ذہن میں رکھنی ہے، آپ کو بڑی کام آئے گی انشاءاللہ۔ آپ ایک ایک آیت پہ کھڑے ہو کے ڈسکشن شروع کریں گے تو آپ کہیں گے کہ میرے پاس 1 گھنٹہ کم پڑ گیا، اور حقیقت بات ہے۔ اور ایک وقت تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں خود سوچتا ہوتا تھا کہ کیسے علماء کرام جو ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ہم تو واعظین، چھوٹے چھوٹے واعظین ہوتے ہیں نا کہ بس امت کو اچھے راستے پر لگانا، تو ہمارا اتنا کو کام ہے اور اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام جب ہم دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے یار یہ کیسے ایک آیت کو اتنا زبردست انٹرپریٹ کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ ایک آیت کو ایسا بیان کرتے ہیں کہ کمال ہو جاتا ہے، اور ایک ایک جمعہ پوری آیت پہ نکل جاتا ہے۔ تو بڑا میں پریشان سا ہوتا تھا کہ اس ٹائم ظاہری بات ہے نالج نہیں تھا اتنا، تو ہم صرف دیکھتے ہوتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ انشاءاللہ ہم بھی کچھ نہ کچھ زیادہ سیکھیں گے۔ لیکن اب جب ہم بعض اوقات جمعہ پڑھاتے ہیں یا کوئی اس طرح کا درس دروس ہوتا ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ یار یہ آیت پوری ہو جائے تو اس کی مہربانی ہے 1 گھنٹے میں، ٹھیک ہے، 45 منٹ میں، 30 منٹ میں، اس طرح بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم۔ تو یہ سارا جو ہے نا ریلیٹڈ ہے کہ انسان تھوڑی سی اس پہ جو ہے نا ورک آؤٹ کرے، محنت کرے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سمجھ دیتا ہے۔ اب یہ آیت کا اپنے لفظی ترجمہ اور اس کا معنی و مفہوم ذہن میں رکھنا ہے کہ رب المشرقین ورب المغربین۔ ہم آخری آیت پڑھتے ہیں 18 آیت تک، ہم نے پڑھنی ویسے 25 تک تھا جو میرا ارادہ تھا، لیکن وقت اتنے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دونوں مخلوقات سے مخاطب ہیں، یار تمہارے لیے کتنی بڑی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، پھر بھی اپنے رب کی نعمتوں سے جو کو جھٹلاتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت نمبر 18 تک آپ نے، اب یہ تھوڑا تھوڑا ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں اس کو زبانی بھی یاد کریں اور اس کی تشریح کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھیں، اس کو تھوڑا بہت نوٹ بھی بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی آیت نمبر 18 تک۔ اب اگر